اگر تھوڑی سی بات بڑی، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، بیوی کو طلاق دے، ایک نہیں 3 ساتھ، اور کبھی غصے میں 3 نہیں 10 ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ بیوی نے کہا الماری یہاں رکھیں، شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں گھر کے اس کونے میں کہہ رہے ہیں رکھیں، اور ماں کہہ رہی ہے کہ اس کونے میں۔ اس بات پہ جھگڑا ہو گیا اور میاں صاحب نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب یہ کوئی جھگڑا ہے؟ یہ کوئی بات ہے جس پہ بیوی کو طلاق دے رہے ہیں؟ بیوی کی لڑائی ہو گئی، بہو کی لڑائی ہو گئی ساس سے، تھوڑی سی بات۔ اب شوہر نامدار جب گھر میں آتے ہیں تو پھر غصے کی حالت انتہا ہو جاتی ہے، غصے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ لڑائی کی ہے، یہ تمہاری جرت، تم نے یہ جرت کیسی کر لی؟ اب جاؤ 3 طلاقیں تمہیں، ایک نہیں 3 دے دی، تمہاری جرت ہوئی میری ماں سے اس طرح بات کرنے۔ اب آج کل گھر میں جو رشتے ٹوٹنے کے اکثر اسباب ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ یہ شوہر جب آتے ہیں گھر میں تو پھر ایسی باتوں پہ، اگر بہو کی لڑائی ساس سے ہو گئی، جو ساس ہوتے ہیں وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کرتی ہیں، اپنی بیٹی کی غلطی کو درگزر کرتی ہیں نا، اس کو کچھ نہیں بولتی، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر کے خاموش ہو گئی۔ اب یہ جو تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہے یہ بھی تمہاری بیٹی ہے، اب اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی درگزر کر لیا جائے، درگزر نہیں کیا جا سکتا کیا؟ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے گھر کو بچانا چاہتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے بہو کی ان غلطیوں کو پہ پردہ ڈالے یا درگزر کرے، وہ بھی تمہاری بیٹی ہے۔ اگر کل کو تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں جاتی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو جائے تو آپ کا دل یہ برداشت کرتا ہے؟ یہ طلاق کا دھبا جس لڑکی پہ لگ جاتا ہے، اس لڑکی پر اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے یہ معلوم ہے اس بندے کو، اس مرد کو یہ معلوم ہے جو چھوٹی سی بات پر اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس طلاق کا دھبا جو اس لڑکی پر لگ جاتا ہے اس کے لیے زندگی گزارنا کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اس چیز کو اپنے اوپر لے لیں، اگر یہ میری بیٹی ہوتی، کسی اور گھر میں جاتی، اس گھر میں میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا، آپ کے دل پہ پھر کیا گزرتا؟ اب خود اندازہ لگائیں نا، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں۔ تو شریعت سے دوری کی وجہ سب ان مسائل کو نہ سیکھنے کی وجہ سے اتنے بڑے مشکلات میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اگر شریعت کے قریب ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں تو یہ سارے مسائل، ان مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں۔